نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الجمعۃ کتاب یا باب ہے جمعہ کے متعلق باب فرض الجمعۃ لقول اللہ تعالی باب ہے کہ فرض ہے جمعہ لقول اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق اذا نودی للصلاۃ جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے می یوم الجمعۃ جمعے والے دن فاسعوا الی ذکر اللہ پس جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف وذروا البیع اور چھوڑ دو خرید و فروخت کو یا تجارت کو ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے فاسعوا جو اللہ نے قرآن پاک میں سورۃ جمعہ میں کہا نا فاسعوا اس کا مطلب ہے امام صاحب کہتے ہیں فمضوا یعنی چلو یعنی دوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوڑ کے آنا ہے بلکہ اس کا مطلب ہے کہ تمام کاموں کو چھوڑ کے جلدی جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاؤ جلدی کرو تو فاسعوا کا مطلب فمضوا یعنی تم جمعہ پڑھنے کے لیے چلو سورۃ جمعہ کی یہ آیت جو امام صاحب کا ویسے بھی طریقہ ہے کہ جس بھی مضمون میں اللہ تعالیٰ کا قرآن گواہی دیتا ہو جو مضمون اللہ کی قرآن کی آیت کے مطابق ہو نا امام صاحب پہلے وہ آیت لکھتے ہیں اس کے بعد آگے جمعے کا بیان شروع ہوتا ہے اور یہ جو آیت ہے نا اس وقت نازل ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز پڑھا رہے تھے کہ شام سے تجارتی قافلہ گندم لے کے آیا تو جب انہوں نے وہ نکارا ہوتا بجانا یا کچھ بھی ان کے ساتھ ساز ہوتے ہیں جب انہوں نے سنا نا تو تقریباً ہی لوگ اٹھ کے منڈی چلے گئے کہ ایسا نہ ہو کہ ساری گندم بک جائے غلہ بک جائے اور ہمیں نہ ملے کیونکہ یہ مدینہ میں تو گندم نہیں اگتی تھی مدینہ میں تو کھجوروں کے باغ تھے نا یہ گندم تو باہر سے آنے والوں سے لی جاتی تھی نا صرف 12 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھنے کے لیے رہ گئے قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑا ہی چھوڑ کے چلے گئے یعنی اس سے ثابت ہوا کہ جمعہ کھڑا ہو کے امام دیتا ہے امام کھڑا ہو کے جمعہ پڑھاتا ہے 12 لوگ آپ کے ساتھ رہ گئے جن میں چاروں خلیفے خلفائے راشدین بھی تھے وہ جانے والوں میں نہیں تھے لیکن جو لوگ چلے گئے منڈی میں ان کے متعلق حدیث آتی ہے کہ اللہ نے فرمایا اگر یہ 12 لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ رہتے نا تو آسمان سے آگ آتی اس وادی کو جلا دیتی کیونکہ لوگوں نے جمعے کو چھوڑ کے غلہ حاصل کرنے کی کوشش کی حالانکہ جمعہ پڑھنے کے لیے لوگ جو آئے ہو نا ان کو جانا نہیں چاہیے یہ غلط کام کیا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی جمعے کی تو بہرحال امام صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق جمعہ فرض ہے لیکن بالغ مردوں پہ جمعہ فرض ہے جمعہ جو ہے نا فرض کفایہ ہے فرض عین نہیں ہے فرض کفایہ اور چیز ہوتی ہے فرض عین اور چیز ہوتی ہے جمعہ فرض کفایہ ہے اسی لیے نہ مسافروں پر فرض ہے نہ بیمار پر فرض ہے اب مجھے بھی ڈینگی بخار نے 20-22 دن نہیں اٹھنے دیا تو میرے بھی جمعے رہ گئے ہمت ہی نہیں تھی طاقت ہی نہیں تھی اٹھنے کی اتنا شدت کا بخار تھا تو یہ بیماروں پر بھی فرض نہیں ہے بچوں پر بھی عورتوں پر بھی فرض نہیں ہے مسافروں پر بھی فرض نہیں ہے لیکن جس وقت شدت کی بارش ہو اور گلیوں سے گزرنے کا راستہ نہ ہو پھر سب پر ہی فرض نہیں ہے یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ جمعے کا دن تھا بڑی شدید بارش تھی بڑا سخت کیچڑ تھا ممکن نہیں تھا لوگوں کا گھروں سے مسجد میں آنا تو مؤذن نے کہا الصلاۃ فی الرحال اب تم یہ نماز جو ہے نا اپنے گھر میں پڑھ لو لیکن وہ ظہر کی نماز پوری پڑھی جائے گی جمعے والے دن تو ہم 2 فرض پڑھتے ہیں نا لیکن جب اس طرح کا ماحول ہے کہ جمعہ نہیں سنا گیا خطبہ نہیں سنا گیا مسجد میں جا کے گھروں میں نماز پڑھنی ہے بیمار ہیں مسافر تو ویسے ان کی نماز قصر ہے نا بیمار ہیں یا بچے ہیں یا عورتیں ہیں ان پر جمعہ فرض نہیں ہے تو یہ ظہر کی پوری نماز پڑھیں گے تو جب بارش سخت ہو تب کسی پر بھی فرض نہیں رہتا جمعہ تو اس میں مؤذن کہہ دیتا کہ الصلاۃ فی الرحال تو جمعہ جو ہے نا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اسی وقت سے جمعے کا آغاز ہو چکا تھا اب ہم کچھ 2-4 حدیثیں سوچیں گے کہ آج جو ہماری مسجدوں میں جمعے ہوتے ہیں کیا یہ سنت کے مطابق ہیں یا کہ اپنی مرضی کے مطابق ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعوں کا طریقہ جمعہ پڑھانے کا طریقہ یا اس کا ٹائم
جو کچھ بھی تھا آج اس سے بہت سارے لوگ آگے نکل چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ آپ نے حکم فرمایا کہ جمعہ ہر بالغ پر فرض ہے، اور یہ واجب الفرض ہے کہ جب جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں غسل کر کے آئیں، گھر میں کوئی خوشبو ہے یا تیل ہے صاف ستھرا لباس پہن کے آئیں، گھر کی خوشبو یا گھر کا تیل لگا کے آئیں، صاف ستھرے ہو کے آئیں، باوقار طریقے سے آئیں، چل کے آئیں، کیونکہ دوڑو میں نہ ہے اس کا کہ فاسو پس دوڑو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جلدی کرو، یعنی تمام کام سمیٹ دو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب جمعے کی اذان ہو جائے پھر ہر قسم کا کاروبار حرام ہے، یعنی کوئی بھی کاروبار، مثال ہے کہ اس نے کوئی 10 روپے کی چیز بیچی ہے، کم از کم کوئی چیز بیچی ہے، وہ پورے ہفتے کے کاروبار کو حرام کر دے گی۔ جب جمعے کی اذان ہو جائے تب صرف ہمیں مسجد میں جمعہ پڑھنا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ جو غسل ہے یہ فرض ہے یا کہ واجب ہے یا کہ مستحب ہے۔ یہ فرض اس وقت ہوا تھا جبکہ مدینہ کے اندر ابھی اتنے ماحول جو تھے نا، یعنی غربت والا ماحول تھا، لوگوں کے پاس موسم کے لحاظ سے لباس نہیں تھے، بلکہ اونی لباس، ہم کہتے ہیں نا وول کا کپڑا، جب اونی لباس سخت گرمی میں پہنا ہو اور ساتھ مزدوری بھی کی ہو، ان کا محنت کا کام تھا، تو اس وقت ان کپڑوں سے پسینے کی جو اسمیل آئی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو اس پسینے کی بو سے نا تمام مسجد جو تھی پریشان، مسجد والے لوگ پریشان تھے۔ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے والے دن غسل کر کے آؤ اور دھلے ہوئے کپڑے پہن کے آؤ، تاکہ پسینے سے، شدت کی گرمی میں اونی کپڑے پہنے اور محنت کی ہو، پسینے سے کس قدر سمیل آتی ہے اور انسان ایک دوسرے سے متنفر ہو جاتے ہیں، اس وقت یہ غسل کرنا فرض تھا جبکہ یہ حالات تھے۔ لیکن اس کے بعد جب کچھ وقت گزرا، صحابہ کرام پر اللہ نے وسعت کی، لباس بھی موسم کے مطابق ہو گیا، اور جمعے والے دن انہوں نے کاروبار بھی چھوڑ دیے، کیونکہ جب وسعت ہو انسان پورے ہفتے میں اپنا کاروبار کر کے اپنا معاش حاصل کر لیتا ہے نا، تب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب جمعے والے دن غسل کرنا مستحب ہے، ٹھیک ہے، اب واجب نہیں ہے۔ یعنی اس وقت واجب تھا جبکہ یہ کنڈیشن تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اونی لباس ہے، پسینہ آیا ہے، کام کر کے آئے، مسجد بو سے بھری ہوئی ہے اور مسجد بھی اتنی تنگ ہے، مسجد بھی چھوٹی ہے، کوئی کھڑکیاں نہیں، کوئی وسیع نہیں، تو جب اس طرح کے حالات ہو تو کتنی پریشانی بنتی۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ جمعے والے دن غسل کرنا فرض ہے۔ لیکن جب وسعت ہو گئی لوگوں کے پاس جمعے والے دن، انہوں نے وسعت کے متعلق تو یہی حدیث کافی کہ صبح صبح جمعہ پڑھنے سارے صحابہ کرام آ جایا کرتے تھے، تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مستحب ہے۔ لیکن اگر کسی کو، کیونکہ ہم نے ساری بات کر کے جانا، اگر کسی کو سردی کے موسم میں کوئی بوڑھا ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، کہ اس نے جلدی بھی جانا مسجد میں اور وہ غسل کر کے جائے گا تو بیمار ہو جائے گا، تو جب جمعرات کا سورج غروب ہو جائے وہ رات جمعے کی گنی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم سورۃ کہف پڑھتی ہیں، درود شریف کا بھی ذکر آتا ہے، کیونکہ درود شریف جمعے والے دن ہمیں بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جمعے والے دن درود زیادہ پڑھو، اس کے متعلق بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن جب جمعرات کا سورج غروب ہو جائے نا، آگے رات جمعے کی ہوتی ہے۔ اگر دن کو سردی میں نہا کے جانا مشکل، اس وقت انسان نہا کے سو جائے، ٹھیک ہے، اور اس وقت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دے۔ اس کے بعد جمعہ جلدی پڑھنے کا حکم ہے، کیونکہ جمعے والے دن اللہ تعالیٰ کے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ اب یہاں بھی تھوڑی سی بات آپ نے وضاحت کے ساتھ سمجھ کے جانی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات مشہور و معروف ہے کہ جو مسجد میں سب سے پہلے آئے گا، کیونکہ یہ 5 ثواب آئے، پہلے آنے والے کے لیے اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے، دوسرے پہر سمجھ لو، دوسرے ٹائم پر آنے والے کا ثواب یہ جو ہے گائے سمجھ لو یا بیل، اس کی قربانی کا ثواب ہے، تیسرے ٹائم پر آنے والے کو مینڈے کی قربانی کا ثواب ہے، چوتھے ٹائم پر آنے والے کو مرغی کی قربانی کا ثواب ہے، اور 5ویں ٹائم پر آنے والے کو انڈے کی قربانی کا ثواب ہے۔ لیکن جب امام آ کے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے اور مسجد میں اذان ہوتی ہے، اس وقت آنے والوں کے نام نہیں لکھے جاتے، ان کی حاضری نہیں لگتی، بلکہ وہ فرشتے جو مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھ رہے تھے نا، وہ اپنا رجسٹر بند کر کے امام کے پاس بیٹھ کر خطبہ سننے کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب ہماری مسجدوں میں اذانیں بھی 2 ہو رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے زمانے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا زمانہ نبوت اور ان کے دونوں کی خلافتیں، مسجد نبوی میں ایک اذان ہوا کرتی تھی، مسجد نبوی میں ایک اذان ہوا کرتی تھی،
جب امام آ کے ممبر پر بیٹھ جاتا اس وقت ایک اذان ہوا کرتی تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آ کے یہ جو تھے نا لوگ، ان کی بستی بڑی وسیع ہو گئی، یعنی زیادہ علاقہ آباد ہو گیا، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور اذان کا اضافہ کیا۔ ایک اذان مسجد میں ہوتی، مسجد نبوی میں، ایک اذان زورا پہاڑ پہ ہوتی ہے۔ لیکن ذرا ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں، اس حدیث پہ غور کریں، اس کے پیچھے لگے لوگوں نے دو اذانیں دینی شروع کر دی، حالانکہ اس وقت سپیکر نہیں تھے، مسجد نبی میں سپیکر نہیں تھا، تو جو علاقہ تھا نا، بستی بڑی وسیع ہو چکی تھی، لوگ دور دور تک آباد ہو چکے تھے، تو دور کے رہنے والوں کو مسجد کے اندر ہونے والی اذان نہیں سنتی تھی۔ اس لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں اذان کے ساتھ ایک زورا پہاڑ پر اذان کہلوانے کا اہتمام کیا، تاکہ ان لوگوں کو اذان سن جائے جو ادھر کے رہنے والے لوگ ہیں۔ تو مسجد نبوی میں تو اذان ایک ہی ہوئی ہے نا۔ ابھی آپ دیکھیں کسی جگہ پہ کئی مسجدیں ایسی ہیں، خطبہ بھی مسنون ہوتا ہے اور اذان بھی ایک ہوتی، دو اذانوں کا کوئی حدیث سے ثبوت نہیں ملتا۔ ہماری مسجدوں کے اندر سپیکر ہیں، ہر مسجد کی آواز بڑی دور دور تک جاتی ہے، اور مسجد میں دو اذانوں کا جواز نہیں ملتا، یعنی کوئی دلیل نہیں ملتی، مسجد میں ایک اذان ہونی چاہیے۔ لیکن دیکھو ہمارے محلے میں کتنی مسجدیں ہیں اور دور دور تک اذانیں سنتی ہیں۔ اب ہماری مسجد میں دو اذانوں کا کوئی اصول نہیں بنتا۔ جو دو اذانوں کا ثبوت لے رہے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ سمجھ کے جائیں کہ مسجد نبوی میں اذان ایک ہی ہوتی ہے۔ ایک اذان زورا بازار کا ذکر بھی آتا ہے، زورا پہاڑ کا ذکر بھی آتا ہے، کہ ادھر عثمان غنی نے کہلوائی تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان جو ہے وہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو غسل ہے یہ واجب نہیں، فرض نہیں، بلکہ مستحب ہے، لیکن کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ تو اگر غسل نہ بھی ہو سکے بیماری کی وجہ سے یا مصروفیت کی وجہ سے، کیونکہ مصروفیت میں آپ کو حدیث سنا کے جاؤں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں خطبہ ارشاد کر دے رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جمعے کا، کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر کے دوہرے داماد اس وقت آئے کہ اذان ہو رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ ٹائم ہے تمہارے آنے کا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت خلیفۃ المسلمین ہی خطبہ دیا کرتے تھے۔ انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ آپ کے آنے کا ٹائم ہے؟ کہنے لگے مجھے مجبوری بن گئی تھی، میں نے غسل بھی نہیں کیا، تو میں صرف وضو کر کے آ چکا ہوں، وضو کر کے آیا ہوں۔ اگر غسل فرض ہوتا تو عمر فاروق کہتے چل غسل کر کے آ۔ اس سے ثابت ہوا اگر کسی کو دیر ہو گئی ہے یا کوئی بیمار مجبوری ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو غسل نہ بھی کرے، غسل مستحب ہے، فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس وقت فرض تھا، جبکہ میں نے آپ کے سامنے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث رکھی ہے، سیدہ عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگوں کو ان کپڑوں میں اتنا پسینہ آیا، ان کے کپڑے تھے، بدبو پھیلی، تو آپ نے غسل فرض قرار دیا۔ اس کے بعد جب وسعت ہو گئی صحابہ کرام کو، کپڑے بھی زائد اللہ نے دے دیے، موسم کے لحاظ سے کپڑے مل گئے اور جمعہ والے دن کاروبار بھی نہیں کرتے تھے، تو اب وہ فرض نہیں رہا بلکہ مستحب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جو بعد میں آنے والے ان کا نام نہیں لکھا جاتا۔ اب ہمیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ 5 ثواب ملتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات مشہور و معروف ہے، تقریباً ہر عورت اسی بات کو سمجھتی ہے، یا مرد بھی سمجھتے ہوں گے واللہ عالم، کہ جو مسجد میں سب سے پہلے آئے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے، جو مسجد میں دوسرے نمبر پہ آئے اس کے لیے گائے کی قربانی کا ثواب ہے۔ یہ بات نہیں، پہلے پہر، یعنی پہر ہیں 5، اور جمعے والے دن صبح سے ہی صحابہ کرام مسجد میں چلے جایا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام کی تمام جو حدیثیں ہمیں ملتی ہیں نا، صحابہ کرام کی یہ ملتی ہیں کہ جمعے والے دن اتنا اہتمام ہوتا تھا کہ وہ صبح کا ناشتہ بھی جمعہ پڑھ کے آگے کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ صبح سویرے جو چلا جاتا ہے نا، یعنی سمجھو کہ 9 بجے جو مسجد میں 9 ساڑھے 9 مسجد میں پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے۔ یہ 5 پہر ہیں، 9 سے 10 تک اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے، اس سے بعد باقی پہر گنے جائیں۔ مسجد میں سب سے پہلے